إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ اور سکھایا آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پس فرمایا خبر دو تم سب مجھ کو ناموں کی ان کے اگر ہو تم سچے۔ اور تفسیراً جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں، مگر خلافت پورے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ خلافت پورے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے سارے حالات کا جاننا ضروری ہے، اس لیے اب ان کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھی تھی، اس کا اجمالی جواب رب تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ اس کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر ان کو تسکین نہ ہوئی تھی۔ اب عملی طور پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے جیسا کہ جس سے فرشتوں کو پوری تسکین حاصل ہو جائے۔ جیسے فرشتوں نے پہلے جب سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو وہ خاموش ہو گئے حکمتاً، لیکن پھر اس کو تفصیلی جواب یہاں دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پوری طرح تسکین ہو جائے، تاکہ پوری طرح وہ کنونس ہو جائے۔ وَعَلَّمَ، علمہ تعلیم سے بنا ہے جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے چھینک آتے ہی الحمدللہ کہا، جس میں خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی سانخ عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور ان کی نبوت اور رسالت کو بھی پہچانتے ہیں اور لکھے ہوئے حروف پڑھ لیتے ہیں، مگر ساری چیزوں کا علم پیدائش کے بعد عطا ہوا، اس لیے علامہ باب طفیل سے فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی مدد سے مدرسے میں جانا پڑا اور نہ کسی استاد کی شاگردی کرنی پڑی، بلکہ بطور الہام خود بخود سب علوم ان کو آ گئے، جیسے بعد مرنے کے ہر شخص کو زبان عربی خود بخود آ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ بعد مرنے کے ہر انسان کو خود بخود عربی آ جائے گی انشاءاللہ۔ خبر کے سوال و جواب اور محشر کا حساب کتاب اور جنت والوں کی بول چال سب عربی زبان میں ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد خبر میں ہر کسی کو عربی آ جائے گی خود بخود، اور آخرت میں بھی جزا و سزا، پورا حساب کتاب، جنت کی بول وغیرہ ہر چیز جو ہے عربی میں ہوگی۔ آدم یا تو ادومتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گندمی رنگ ہونا، یا ادیمن سے جس کے معنی ہے ظاہری زمین، چونکہ آپ کا رنگ شریف گندمی تھا، آپ کا جسم مبارک ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے تھا، اس لیے آپ کا نام آدم ہوا، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس جسم میں پانی ہوا کا بھی دخل تھا مگر وہ سب مٹی کو خمیر کرنے کے لیے تھا، جیسا کہ آٹے کو گوندنے کے لیے اس سے پانی ملایا جاتا ہے، اس لیے انسان زمین پر رہتا ہے، نہ ہوا میں اور نہ پانی میں رہتا ہے، نیز زمین میں عاجز و انکساری ہے جس کی وجہ سے کھیت باغ اسی میں لگتے ہیں۔ حضرت آدم میں عاجزی اور انکساری کو رکھا اور ایمانی کھیت عرفانی باغ آپ میں اور آپ کی اولاد کے سینے میں لگائے گئے۔ اسی عاجزی کا ظہور خطا پر ندامت و توبہ سے ہوا، یعنی کہ جب خطا ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرمندہ ہو کے توبہ کرتا ہے، تو اسی عاجزی کی وجہ سے وہ ہوا، کیونکہ زمین میں عاجزی ہے، اسی لیے اس میں جو ہے نا پھل پھول اور اناج وغیرہ سب اسی میں اگتا ہے، وہ عاجزی کی بنسبت۔ ابلیس نادم نہ ہوا کہ ناری تھا، آپ نہایت خوبصورت تھے اور جسم شریف آپ کا 60 ہاتھ تھا، جنتی لوگوں کا بھی اتنا ہی قد ہوگا، یعنی جنت میں جتنے لوگ ہیں سب کا قد اتنا ہی ہوگا۔ رہے جہنمی ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک ایک دہاڑ بقدر پہاڑ ہوگی، جیسا کہ روایت میں آیا۔ الاسماء، اسماء وسمن یا سمعن سے بنا ہے جس کے معنی ہے علامت یا پہچان یا بلندی، اور اب نام کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فخت
چیزوں کے نام ہی نہ بتائے گئے بلکہ ان کی حقیقتیں اور خصلتیں اور نفع و نقصان اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کے طریقے غرض کے ہر چیز کے سارے حالات بتا دیے گئے تھے، اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی، اس لیے وہ سب اسماء میں ہی داخل ہیں، کیونکہ فقط نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا اور اس سے خلافت کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام یعنی اشیاء دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، ہر وہ چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، یا صرف نام سے نہیں بلکہ وہ کیسا بنتا ہے، اس سے کیا استعمال ہے، کیا نقصان ہے، ہر وہ چیز کا علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اس اسم کے معنی نام ہی ہے، مگر چونکہ ہر چیز کی حالت بھی چیز ہے اور ان کے بھی کچھ نام ہیں، ان سب کی بھی تعلیم فرمائی گئی تھی، غرض کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہر چیز کو شامل تھا، لیکن اس وسعت علمی کو بعض تو علی اسماء سے ثابت کرتے ہیں، بعض کلہا سے دعویٰ، سب کا ایک دلیل علیحدہ علیحدہ۔ کلہا اس میں بہت گنجائش ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام بھی آدم علیہ السلام کے علم سے باقی نہ بچا، جیسا خالق کل شیء سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، ایسے ہی یہاں کلہا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر نام والی چیز کے آدم علیہ السلام کو ہر نام والی چیز کا علم عطا کر دیا گیا تھا، یعنی آپ ہر وہ نام والی چیز کے عالم ہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا کا خطرہ ہے، کیونکہ ان کا علم ہر اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ اور ناموں کی رسائی ہے، یہ آدم علیہ السلام کا مسئلہ، لیکن میرے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ اور نام بلکہ کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ، یہاں اسم کی قید نہ الفاظ و حروف کی پابندی۔ اب ہم کلہا کی کسی قدر گنجائش دکھاتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اول سے آخر لاکھوں زبانیں بولی گئیں اور ہر زبان کے حروف، نقش اور ان کے الفاظ علیحدہ علیحدہ۔ یعنی اب یہاں دو نقطے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جو بحث ہو رہی ہے کہ بھائی خالی نام نہیں بتایا گیا بلکہ پورا علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اس کے باوجود آپ کا علم جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے تھے اس کا صرف خطرہ ہے، اگر سرکار جو جانتے ہو دریا ہے تو اس کا خطرہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جہاں تک الفاظ اور اسم ہے اس کی خیر تک ہر وہ چیز عطا کی گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ خیال بھی نہیں کر سکتا، الفاظ اور نام تو دور کی بات ہے، وہ سارا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اب ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں کتنی لینگویجز بولی جاتی، کتنی بھاشائیں بولی جاتی، اور ہر لینگویج کے جو ہے نا ورڈز علیحدہ علیحدہ، اس کے معنی علیحدہ علیحدہ، وہ لکھنے کا طریقہ الگ الگ، پھر ہر زبان میں کروڑوں لغات، یعنی ہر زبان کے اپنے اپنا گرامر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دنیا کی کروڑوں چیزیں اور ہر چیز کے لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے، مثلا الف لکھنے کا انگریزی میں اور طریقہ ہے اور اردو میں اور عربی میں اور، یعنی کوئی بھی چیز جیسا کہ سیب ہی ہے، اب سیب کو جو ہے نا چائنیز میں کیا بولا جائے گا، انگلش میں کیا بولا جائے گا، جرمن میں کیا بولا جائے گا، سری لنکن میں کیا بولا جائے گا، ہر بھاشا میں اس کا ہر لینگویج میں اس کا ایک الگ نام ہوگا، پھر لکھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ اب بولیں گے سیب میٹھا ہے، یہ بیماری کو روکتا ہے، مثال اس کی جو بھی صفت ہے پھر اس کو جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ناموں سے سمجھایا جائے گا ہر لینگویج میں۔ اب جیسا کہ الف ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی پھر علیحدہ علیحدہ ہوگا، اب الف اگر انگریزی میں لکھیں گے تو ALIF لکھیں گے واٹس ایپ پہ آپ الف بول کے، اردو میں لکھیں گے تو ہائی لائن کھینچیں گے، عربی میں لکھیں گے تو اور طریقے سے، یعنی ہر حروف کا جو لکھنے کا طریقہ ہوگا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ پھر مثلا پانی کو اردو میں پانی، فارسی میں آب، عربی میں مائی، ہندی میں جل، انگریزی میں واٹر، اور نامعلوم کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ حقیقت ہے نا، پانی کو اردو میں پانی بولیں گے، انگلش میں واٹر بولیں گے، عربی میں مائی بولیں گے یا مویا بولیں گے، اور ویسے طرح فارسی میں آپ بولیں گے، تو ایسا ہر لینگویج میں جو ہے نا الگ الگ اس کے نام ہوں گے۔ پھر اگر لفظ پانی لکھا جائے تو ہر زبان کی عبارت میں علیحدہ طریقے سے، مثلا انگریزی میں PA نہیں لکھنا پڑے گا پانی، اور ہندی میں جو ہے جل تو یعنی جی میں ہوا تھا نا اس کا جا اور لا جل لکھیں گے، اور اردو میں کچھ اور، عربی میں پھر مائی لکھیں گے تو کچھ اور، وغیرہ وغیرہ طریقوں سے، یعنی ہر لینگویج میں ہر الفاظ الگ الگ علیحدہ علیحدہ۔ پھر اس پانی کے ہزاروں حالات اور ہزاروں قسمیں ہیں، ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھارا، میٹھا، بھاری، ہلکا، گاڑھا، پتلا، سفید، کالا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علوم یعنی یہ تمام علم سیدنا آدم علیہ السلام کو دیے گئے۔ بلا خیال تو کرو اس علم کی کوئی حد ہے؟ یعنی تصور کیجئے جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک جتنے الفاظ بولے گئے، جتنے لینگویجز بولے گئے، جتنے چیزوں کے نام آئے، جتنے چیزیں بنی، ختم ہو گئی اور جو بنتے رہتی، انوینٹ ہوتا، ہر وہ چیز کا علوم یعنی علم جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو تصور تو کیجئے کیا حد تھی اس علم کی۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ کتنے؟
7 लाख زبانوں کا علم تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور 1,000 پیشوں میں خوب ماہر تھے۔ اللہ اکبر، تصور تو کیجئے، ہم پوری زندگی بھر جو ہے نا ایک پیشے میں ماہر ہو جاتے، اور اس میں بھی ماہر نہیں رہتے پرفیکٹ، اور آپ کو جو ہے نا 1,000 یعنی کتنے 1,000 پیشوں میں آپ ماہر ہو گئے تھے۔ آپ پیشے بولتے بول گئے، لکڑہارا بولو، کارپینٹری بولو، یعنی جو بولتے آپ بولو، فار ایگزامپل میسن ورک بولو، یہ بولو وہ بولو، ہر وہ یعنی 1,000 ایسے علوم میں آپ ماہر ہو گئے تھے، مگر آپ نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ آپ نے کیا کیا، اتنا سب علم رکھنے کے بعد آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نجاری یعنی لکڑی بنانا یا بھٹی کا پیشہ، اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا درزی گری، کپڑے سیتے وغیرہ، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تجارت، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرہ سازی یعنی ذرہ بنانا یعنی لوہار کا کام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا زنبیل سازی، زنبیل ہوتی ہے نا جو ٹوکری ٹائپ جو بنتی، وہ آپ کا پیشہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بکری چرانا تھا۔ یہ تفسیر البیان میں لکھا گیا۔ نیز کلہا سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے سارے نام بھی ان کو تعلیم فرمائے تھے۔ اب تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی کوئی انتہا نہ رہی۔ روح البیان وغیرہ نے اس جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں اور اپنی اولاد کے سارے نام اور حیوانات، جمادات، پرندے، چرندے اور ہر جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، تمام شہروں اور گاؤں، ہر کھاتی پیشی چیز اور جنت کی ہر نعمت، بلکہ یوں کہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام بتا دیے گئے، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی اور ڈھال اور دودھ نکالنے کے برتن، بلکہ آہستہ اور زور سے آوازیں آنے والی کے نام بھی بتا دیے گئے، یعنی ہر وہ علم آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تصور تو کیجئے، آج اگر انسائکلوپیڈیا آپ اٹھا لیتے ہیں، آتا نا انسائکلوپیڈیا کے بکس آتے تھے، اب برٹانیکا اگر اٹھائیں گے آپ تو کتنے جلد ہے اس میں سمجھتا ہوں 40 کتابیں بکس ہیں، اس میں صرف کیا ہے کہ دنیا میں جتنے چیزیں اس کے نام، اور وہ بھی پورا کور نہیں کرتا، کئی ایسی چیزیں تو جانتے بھی نہیں، خالی یہ تو یعنی اسمال ان کے بارے میں نام مطلب کے لیے اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، لائبریریاں بڑی پڑی ہیں انسائکلوپیڈیا کی جس کو کہتے ہیں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو یعنی صرف اس وقت ان کی پیدائش کے وقت ساری چیزوں کا علم نہیں، بلکہ قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں ان سب کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم ارزہم، اس سے معلوم ہوا کہ فقط غائبانہ نام ہی نہ بتائے گئے تھے بلکہ دیکھنے والی چیزیں دکھائی گئی تھیں، یعنی جو چیزیں قیامت تک کبھی بھی پیدا ہونے والی تھیں، مثلا ریلوے، موٹر کار، ٹیلی فون، ریڈیو، ہوائی جہاز وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو دکھا کر ان کے نام اور بنانے کی ترکیبیں اور ان کے سارے حالات بتا دیے گئے، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب تصور تو کرو آپ، آج ہم موبائل بول رہے ہیں، پلین، ایروپلین بول رہے ہیں وغیرہ، لیکن وہ آپ جب دنیا جب پیدا ہوئی اسی وقت آدم علیہ السلام کو سب دکھا دیا گیا تھا، سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی ایک یعنی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سارے انسان آپ کی پشت میں تھے، ساروں کے ارواح، تو جب یہ علم عطا ہوا تو بولتے ہیں نا باپ سے بولے نا جنٹک، جیسا مثال کے طور پہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا بھی بہت زبردست ڈاکٹر بن گیا، تو لوگ اکثر کیا بولتے ہیں، بھائی والد سے ملا ہوں گا، بولے وہ زبردست سرجن ہوا کرتے تھے، بولے دیکھو بیٹا بھی زبردست سرجن ہے، یعنی وہ جینیٹیکل صفت آ جاتی۔ تو یہ سارا علم آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا، اس لیے جو ہے نا جتنے بیٹے آپ سے پیدا ہوئے تو کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، یعنی ہر وہ جو نا کوئی پیشے میں ماہر ہو گیا، کوئی کس میں ماہر ہو گیا، تو وہ علم جو ہے نا وہ سب کو ملتا گیا، وہ بانٹتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر یہ ہے کہ تمام فرشتوں پر ہی یہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھی، کیونکہ اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے، نیز حکمت پوچھنے والے سارے ہی فرشتے تھے، اور چونکہ ان چیزوں میں بعض عقل والی اور بعض بے عقل تھیں، اس لیے بطریق تغلیب ارزہم فرمایا گیا، یعنی اب یہ تمام علم آدم علیہ السلام کو دینے کے بعد یہ ساری چیزیں جو آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی نا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھائی۔ فقال انبئونی، یہ امر ملائکہ کی عاجزی کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ جب انہوں نے ناموں کی خود ہی خبر نہ تھی تو حق تعالیٰ سے کیا عرض کرتے۔ خیال رہے کہ یہاں انبئونی فرمایا گیا، یعنی صرف خبر ہی دے دو، جو کہ علم سے ادنا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا پورا علم تو کیا ہوتا معمولی خبر بھی نہیں ہے۔ بِأَسْمَاءِ هُوَ إِلَائی، لفظ اسماء پہلے آ چکا تھا، اب یہاں دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں اس سے سب چیزوں کی حقیقت اور ان کے سارے حالات اور نام مراد ہیں، اور اس لیے وہاں علامہ کلہا فرمایا گیا تھا، لیکن یہاں صرف نام ہی مراد ہیں کہ اے فرشتو تم دوسرے حالات تو کیا بیان کرو گے، فقط ان کے نام ہی بتا دو، ورنہ یہاں ضمیر ہی کافی تھی، یعنی بہا ان کنتم صادقین، فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ بظاہر بالکل سچ تھا، کیونکہ واقعی انسانوں
میں فساد بھی ہوگا اور واقعی فرشتے رب کی تسبیح و تصدیق بھی کرتے تھے، لیکن ان دو باتوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا جس کو صاف بیان نہ کیا، اس میں غلطی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی اسی غلط فہمی کو دور کرنا منظور ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت عابد اور معصوم کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ اس جماعت کا کہ جس میں گناہ و جرم بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ان کو فرمایا گیا کہ انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رعایا کے سارے حالات کی خبر ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ کیا کھلتا کہ صرف عبادت کرنے والا دنیا داری چھوڑ کے خالی عبادت کرنے میں جو بیٹھ جاتا نا تو اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ رہ کے دنیا کو جھیلتے ہوئے جو ہے نا اسے پار ہوتا، اس کا درجہ بہت بلند ہوتا، اور وہی خلافت کے قابل ہے۔ تم کو نام بھی نہیں معلوم اور حالات کیا معلوم ہوں گے۔ تفسیر عزیزی میں اس کے دوسرے نہایت نفیس معنی کیے گئے، وہ یہ کہ ملائکہ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ کا کامل حمد و تسبیح کرتے ہیں، لہٰذا ہم ہی کامل عابد ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کامل حمد وہ کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے سارے نام اور صفات سے واقف ہو۔ دیکھو یہاں پھر ایک نقطہ کھلا، یعنی وہی انسان جس کو کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام و صفات کا علم ہو، وہی سب سے خوبصورت انداز میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا، اس کی تعریف بیان کر سکتا، سبحان اللہ۔ اور پورا شکر وہی بجا لا سکتا ہے جو اس کی ساری نعمتوں کی خبر رکھتا ہو۔ یعنی شکر بجا لانے کا مطلب کیا ہے کہ صرف زبان سے الحمدللہ 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 بولنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام نعمتوں کو تصور کرتے ہوئے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے ساتھ آپ الحمدللہ شکر بجا لائیں گے تو وہ اعلیٰ عبادت ہے۔ اے فرشتوں، جب تم کو ساری نعمتوں کا نام تک معلوم نہیں اور رب کے صفات اور سارے ناموں کا پورا پتہ نہیں تو تم اس کی پوری حمد و شکر کیسے کر سکتے ہو؟ اے فرشتوں، پوری حمد بھی وہی کرے گا جس کا علم کامل ہوگا، غرض کہ اس میں فرشتوں کو چھوٹا کہنا منظور نہیں بلکہ ان کی غلط فہمی دور کرنا مقصد ہے۔ یعنی اس تمام چیز کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کی چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہو بہو نہار ہستی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی۔ اس لیے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کے صفات، ان کا طریقہ استعمال، بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا گیا کہ مجھ کو ان چیزوں کے نام بتا دو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں اور عابد خلافت کا کام انجام دے سکتا ہے۔ جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کی فضیلت اور افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ علم خلوت و تنہائیوں کی اور چلہ کشی سے افضل ہے، کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی افضلیت علم ہی سے ظاہر فرمائی۔ تو اب یہ بتائیے کہ جتنے یہاں تفسیر میں آج جڑے ہیں اور اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ افضل ہوئے نا، یہ فضیلت والے ہوئے نا۔ اللہ سبحان اللہ، علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء جو ہیں فرشتوں سے افضل ہیں، یہ اور نقطہ کھلا۔ تیسرا یہ کہ بری چیزوں کا جاننا برا نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہر بری بھلی چیز کا علم دیا گیا اور اس سے ان کی افضلیت ظاہر فرمائی گئی۔ نیز سب سے بری چیز کفر ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ نیز حق تعالیٰ کو بھی بری بھلی باتوں کا علم ہے، اگر بری بات جاننا برا ہوتا تو حق تعالیٰ اس سے پاک ہوتا۔ یعنی یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہر چیز کا علم رکھنا لازمی ہے، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ ہو۔ اب کفر برا ہے، زنا برا ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم تو ہونا نا آپ کو کیا چیز ہے، تاکہ اس سے آپ بچ سکیں۔ تو اسی طرح بری بلی ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ لہٰذا وہابیوں دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ بری چیز کا علم حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، محض غلط ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم لدنی بخشا ہے، جیسا کہ علم سے معلوم ہوا۔ کہیں ثابت نہیں کہ کوئی نبی کسی کا شاگرد ہوا ہو سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ علم شریعت بلکہ علم اسرار و طریقت حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ یعنی ہر نبی، ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود علم عطا کیا تھا، کوئی مدرسے میں کوئی استاد کے پاس جا کے علم حاصل نہیں کیا، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن میں واقعہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے جب تفسیر میں آئے گا۔ آپ خضر علیہ السلام کے پاس گئے جب جو ہے طریقت آپ کو سیکھنی تھی۔ علم کے فضائل کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ ہم تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز سے کچھ پرلطیف چیزیں بیان کرتے ہیں۔ فقہ ابو لیث سمرقندی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ یعنی یہاں 7 اہم چیزیں بتائی جا رہی کہ بھئی علم والے کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ تم خالی جا کے بیٹھ گئے محفل جہاں بیان چل رہا، یا تفسیر میں جڑ گئے جہاں پیر صاحب بیان دے رہے ہیں، اب اس سے تم
حاصل کرو یا نہ کرو لیکن تم شمار ہو گئے، طالب علموں میں شمار ہو گئے۔ طالب علم کا ثواب کیا پتا ہے آپ کو؟ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو نا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، بولتے ہیں اس کے ہر قدم پہ سمندر کے جتنے خطرات ہیں، زمین کے جتنے ذرات ہیں، زمین پہ جتنے جھاڑ اس کے پتے ہیں، وہ تمام کے برابر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ فرشتے جو ہے نا رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اتنا بڑا تم اس میں شامل ہو جاتے۔ دوسرا یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرا یہ کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طالب علم کی نیت سے نکلتا ہے، ہر قدم پر نیکی پاتا ہے، جیسا بتایا ہر قدم پر کروڑوں نیکیوں سے مل جاتی ہیں۔ چوتھی یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر علم سیکھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تم اس جھڑمٹ میں بیٹھ گئے تو تمہارے اوپر بھی وہ بارش رحمت کی ہونے لگتی ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے، یعنی ہر وہ لفظ علم کا سننا عبادت ہے۔ چھٹا یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر قلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اب کوئی مسئلہ بہت پیچیدہ بیان کر دیے پیر صاحب، یا جو ہے نا جو بھی تعلیم چل رہی ہے اس میں آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا، لیکن تب بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خلق کو کھولے گا، آپ کے خلق کو وسیع کرے گا انشاءاللہ، تاکہ اس کو آپ سمجھ سکیں۔ ساتواں یہ کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ علم حاصل کرنے سے، جیسا تفسیر ہم سن رہے تھے ہفتوں سے، تو کتنا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے تو کتنے لذت میں مزے میں پڑھتے ہوں گے، ہر ایک آیت جو آپ کو سمجھ میں آئی۔ سورہ بقرہ کی اب تک جتنی آیتیں ہم کو سمجھ میں ہم جو پڑھے تو اس کو پڑھنے پہ تو کتنی باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ سیدھی سی بات ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں جو آج لذت ہے وہ پہلے نہیں تھی، جو آپ علم حاصل کر کے جو پڑھ رہے اس میں جو لذت ہے۔ دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث، اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی، یعنی علم جو ہے وہ کس کی میراث ہے؟ وہ نبیوں کی میراث ہے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ اور جو مال ہے، دنیاوی مال ہے، وہ کس کی میراث ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ فرعونوں کی، نمرودوں کی، شدادوں کی میراث ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے پر علم بڑھتا ہے، جتنا علم بانٹو تو آپ کا علم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں کبھی۔ تیسرا یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے، مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کو آپ کو حفاظت کرنی پڑتی مال کی، لیکن علم جو ہے آپ کا وہ آپ کی حفاظت کرتا۔ چوتھا یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم خبر میں ساتھ جاتا ہے۔ سوچو تو یہ ایک ایک تفسیر کا جو سیشن ہم سن رہے ہیں، جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس راہ میں آ کر، وہ سب جو ہے نا آپ کے ساتھ آخرت تک آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں یہ کہ مال مومن و کافر سب کو مل جاتا ہے، مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، انہی کو علم کا یعنی فیض ملتا ہے۔ مال تو سب کو ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے۔ چھٹا یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتواں یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی، اور مال سے کمزوری۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا میں مال دبا کے جاؤ گے اتنی کمزوری ہوگی پل صراط سے گزرنے میں، اور علم سے جو ہے نا آسانی سے گزر جاؤ گے۔ اور اس لیے جو اس سے پہلے جو کہا گیا کہ علم جو عالم ہوتا نا اس کی جو ہے نا ریسپیکٹ ہوتی، ہر کوئی اس کی ریسپیکٹ کرتے، مالدار کی نہیں۔ تیسری فضیلت، قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں، قرآن کے اعتبار سے 7 چیزیں۔ ایک، عالم جاہل کے برابر نہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں، دوزخی اور جنتی برابر نہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اسی طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں۔ یہ 7 چیزیں قرآن میں بتائی گئیں۔ چوتھی فضیلت، 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکال کر تخت و تاج شاہی عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے بلقیس جیسی صاحب جمال اور صاحب تخت و تاج بیوی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے ان کی ماں سے تہمت دور کروائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صد مبارک پر خلافت الہیہ اور شفقت کبریٰ کا صحرا باندھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ کا فضل سے جو آپ کو یہ عطا کیا، ان سے سب سے ان کی فضیلت ہو گئی۔ پانچویں فضیلت، تعلیم یافتہ کتے کا شکار حلال ہے، یہ علم کی برکت ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جب شکار پہ جایا کرتے تھے نا، تو جب یعنی دور سے تیر چلاتے یا گولی مارتے تو شکار جب گرتا تو جو ٹرین کتا ہوتا نا، شکاری کتا، وہ جا کے منہ سے پکڑ کے لایا تو حلال ہوتا کھانا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ تو یعنی عام کتا پکڑ لے تو حرام، اور شکاری کتا پکڑ لے جس کو ٹریننگ دی گئی تو وہ حلال۔ تو بولے علم کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ پانچویں فضیلت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹیوں کو علم کی بدولت یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کا ذکر
قرآن کریم میں فرمایا بلکہ اس کے نام کی ایک صورت قرآنی مقرر فرمائی، ہے نا؟ قرآن پاک میں جو ہے چوٹی کے نام کا سورہ ہے، کون سا ہے؟ سورہ نمل، نمل بولتے چوٹی کو، اور رب نے اس کا کلام پسند فرماتے ہوئے قرآن کریم میں نقل فرمایا کہ اس نے اور چوٹیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کو معصوم اور نبی کے ساتھیوں کو ظلم وغیرہ سے محفوظ سمجھتی تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ بے خبری میں، جس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جان بوجھ کر چوٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، وہ چوٹی کیا بولی؟ سب چوٹیوں کو بولی بھائی اپنے سراغوں میں گھس جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا اور بے خبری میں جو ہے نا تم کو کچل دے۔ تو وہ جانتی کہ جو ہے نا پیغمبر معصوم ہوتے، وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ کسی یعنی چوٹی تک کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ مگر افسوس چوٹی کا تو یہ عقیدہ، مگر کئی ایسے حضرات جیسے شیعہ وغیرہ کا عقیدہ کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور وہ ظالم تھے، یہ تو عقل میں چوٹی سے بھی کم ہے، یعنی چوٹی کی جو عقل ہے بولے اس سے بھی ان کی عقل کم ہے بے شک۔ ساتویں فضیلت، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں رب سے علماء ڈرتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت علماء ہی کے لیے ہے اور دوسروں کو بھی انہی کی طفیل ملے گا۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ رب کو بغیر جانے پہچانے اس سے خوف کیوں کر ہوگا؟ علماء ربانی ہی اس کو خوب جانتے ہیں اور وہی اس سے خوف بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ علماء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا جو بیان کرتے جو مولانا بن گئے ان کے معنی نہیں ہے، علماء کا مطلب اب ہم سب ہیں، اگر ہم سب اب علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سب طالب علم ہو گئے، اور جو ہم پڑھ چکے، جو تفسیر میں ہم جان چکے اس کے ہم علماء ہو گئے۔ اور حقیقت میں جب آپ کو علم عطا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح جانیں گے، تو جو ہے نا آپ کا شکر کرنا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا اس سے خوف کھانا محبت میں، تاکہ میرا معشوق جو ہے نا مجھ سے روٹ نہ جائے، تو یہ سب کب ہوتا؟ اس کا علم حاصل ہونے کے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بولے خالی بس جو ہے نا جیسا بھیڑ بکری چل رہا ہے آپ چل رہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ آٹھویں فضیلت، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر، یعنی 14ویں کی رات میں جو چاند چمکتا بولے ویسا جو ہے نا عالم دین کا جو ہے نا یعنی فضیلت ہے، یعنی ستاروں اور 14ویں چاند کو کمپیئر کرو، ویسے جو ہے نا عابدوں اور عالموں کو کمپیئر کریں گے۔ نویں فضیلت، تمام پر بادشاہ حکومت کرتا ہے مگر بادشاہ پر علم والا۔ دیکھو طبیب بادشاہ کو سدھا کھانوں سے روک سکتا ہے اور کروڑوں دوائیں پلا سکتا ہے، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، طبیب علم والا ہے، ڈاکٹر کو جا کے کنگ کو بولا بھائی کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، سننا پڑتا، حالانکہ وہ کنگ ہے، وہ کسی کے نہیں سنتا، لیکن یہاں سننا پڑے۔ 10ویں فضیلت، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے: عالم با عمل سے، علماء سے، محبت رکھنے والے جاہلوں سے، سقی مالدار سے، اور صابر فقیروں سے۔ کیا بات ہے! یہ 4 چیزوں سے بولے عالم۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر سے سنیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے: عالم با عمل سے، یعنی جو عالم ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے اس سے، علماء سے محبت رکھنے والے، جاہلوں سے، یعنی جاہل ہے لیکن پھر بھی محبت رکھتے، جو علم رکھتے ہیں ان سے، سخی مالداروں سے، یعنی جو مالدار بھی ہیں اور سخاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور صابر فقیروں سے، اور جن کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، ان 4 گروہوں سے جو ہے نا دنیا قائم ہے، دنیا کا نظام قائم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ علم رکھنا اور عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ علم رکھتے ہوئے عمل کرنے والا جو ہے نا وہ فضیلت والا ہو گیا۔ مال رکھ کے صرف جمع کرنے والا افضل نہیں ہوا، بلکہ مال رکھ کے مالدار ہو کے سخاوت کرنے والا فضیلت پا گیا۔ کچھ نہیں ہونے پر صبر کرنے پہ جو ہے نا جو صابر فقیر تو ان سے جو ہے نا افضل ہو گئے۔ اور علم میں رکھ رہے جاہل ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں آپ، جیسا کہ اب یہ کوشش چل رہی ہے، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا ہوا، پھر انہوں نے گندم کیوں کھا لیا؟ اگر جان بوجھ کر کھایا تو یہ سخت گناہ ہوا جس سے انبیاء معصوم ہیں، اگر بے علم سے کھایا تو ان کا علم مکمل نہ ہوا۔ اب دیکھو کیسا کتنا یعنی پیچیدہ سوال ہے۔ بولتے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ اتنا علم دے دیا آپ کو تو یقیناً اس علم میں گندم بھی ہوگا، پھر گندم کیوں کھایا آپ؟ اور اگر جان بوجھ کر کھائے تو گناہ ہوا، یہ تو گناہ سے معصوم ہوتے، اور اگر ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا تو پھر آپ کا علم مکمل نہیں تھا۔ اب یہ سوال، اس کا جواب سنیے۔ ان کو ہر چیز کا علم تھا مگر کھاتے وقت اس کو بھول گئے۔ بھولنا اور خطا انبیاء سے سرزد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی وہ بھول گئے، ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ بڑے سے بڑا حافظ بعض وقت قرآن پاک میں ایسا لقمہ کھاتا ہے کہ بغیر بتائے ہوئے اس کو حل نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ بھول کر کھا گئے، اور انبیاء کرام بھول سکتے، بھول چک ان سے ہو سکتی، وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے لیکن بھول چک ان سے ہو سکتی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی نیت میں کھوٹ نہیں پائے، وہ بھول کر کی حرکت۔
ویسے ہی بڑے سے بڑا حافظ ہو مثال کے طور پر، کئی مرتبہ قرآن پاک میں لقمہ کھا جاتا ہے، یعنی کوئی کوئی آیت کو یعنی غلط پڑھ دیتے مثال کے طور پر۔ دوسرا اعتراض، جب اس وقت ساری چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں تو دکھائی کیسے گئی؟ ہم بولے نا بھائی ہوائی جہاز وغیرہ وغیرہ جو بھی آج ہمارے سامنے ہے، بولے جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو آپ کو کیسے دکھائی گئی؟ جواب، ہماری کمزور آنکھیں دیکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی محتاج ہیں، کہ وہ چیز موجود ہو، نہ بہت دور ہو نہ بہت قریب روشنی میں ہو، تیز روشنی بھی ہو جیسے کہ آفتاب وغیرہ، زیادہ شفاف بھی نہ ہو جیسے کہ ہوا وغیرہ، لیکن مقبول بندوں کے، یعنی یہ سب لمیٹیشنز ہماری ہیں۔ اب ایک دم برائٹ روشنی مار کے کوئی چیز دکھائی ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ایک دم اندھیرا ہے نہیں دیکھ سکتے، بہت دور ہے نہیں دیکھ سکتے، بہت زیادہ آنکھ کے قریب ہے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ اور وہ جو دیکھنے والے رنگ میں ہو تو دیکھ سکتے ورنہ نہیں دیکھ سکتے، تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن مقبول بندوں کی نگاہ ہر موجود، غیر موجود، دور اور قریب، شفاف اور غیر شفاف چیز کو دیکھ لیتی ہیں۔ ہماری عقل اور خیال بھی ان چیزوں کو محسوس کر لیتی ہیں، چنانچہ مرے ہوئے لوگ، گزشتہ چیزیں خیال میں ایسے آتے ہیں جیسا ابھی سامنے ہیں اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی گزر گئے مثال کے طور پر، لیکن آپ جیسے خیال کریں ان کا تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ ہیں آپ کے سامنے، جب کیسا بات کر رہے تھے، بولے فلانی دعوت میں کیسا کر رہے تھے، آج نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، فوری آپ کو خیال میں آ جاتے۔ مکان بنانے سے پہلے ہی اس کا خیالی نقشہ ایسا قائم کر لیا جاتا ہے جیسے سامنے مکان بنا کھڑا ہے، پھر بالکل ویسا ہی مکان بنتا ہے۔ دیکھیں نا کئی مرتبہ آج تو 3D بنا لیتے ہیں آپ، ایسا بالکل جیسا کہ گھر سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن ہے کچھ نہیں، صرف میدان ہے، اور ماشاءاللہ جب بنتا ہے تو ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسا آپ 3D میں دیکھے تھے۔ خواب میں آنے والی اور گزری ہوئی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں، دور کی چیزیں اور بالکل نہ دیکھی ہوئی چیزیں جیسے کہ جنت اور دوزخ وغیرہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان حضرات کی آنکھیں ہماری عقل و خیال سے زیادہ قوی ہیں۔ قیامت میں سب لوگ اپنے گزرے ہوئے اعمال مختلف شکلوں میں دیکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 برس بعد آنے والے واقعات کے متعلق فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھو یہاں پہ ایک وضاحت ہو رہی کہ سرکار کیا فرمائے، بولے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ویسا ہوگا، جو نشانیاں بتایا، اور آپ بولے کہ میں ایسا بول رہا ہوں جیسے میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزوں ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا اعتراض، حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اتنا وسیع علم کیوں نہ عطا فرمایا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آدم علیہ السلام کو علم دیے، فرشتوں کو کیوں نہیں دیے؟ جواب، اس لیے کہ ان کی طبیعت اتنے علم کے لیے موزن نہیں تھی، اور نہ ان میں اس کی قابلیت تھی۔ سیدھی سیدھی بات کہ ان کو جس طرح سے بنایا گیا تھا اس میں اتنا ٹھہراؤ نہیں تھا کہ وہ اتنے علم کو برداشت کر پاتے۔ چوتھا اعتراض، ان میں قابلیت کیوں نہ پیدا فرمائی؟ تو بولے بھائی قابلیت کیوں نہیں بنا دی ان میں؟ جواب، وہ استطاعت اور قابلیت انسان کی خصوصیت ہے، اگر ان میں پیدا کر دی جاتی تو وہ فرشتے بھی انسان بن جاتے۔ اس سوال کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو انسان کیوں نہ کر ڈالو، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر اس اتنی قابلیت انہیں بنا دی جاتی تو پھر وہ بھی انسان ہو جاتے۔ پانچواں اعتراض، جب فرشتے انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو وہی کا لانا ان کے ذریعے کیوں کیا گیا؟ وہی سے ہی اصلاح ہوتی ہے۔ بولے بھائی جب فرشتے وہی لانے والے ہیں لیکن انسان کو جو ہے نا، یعنی انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے، انسان کو سدھار نہیں کر سکتے، اور وہی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سدھارنا، اصلاح کرنا، تو بولے انسان پھر وہ فرشتے کیوں لائے؟ جواب، فرشتے فقط حق تعالیٰ کے سفیر ہیں، انسانوں کے مسلی نہیں، یعنی انسانوں کو یعنی صلاحیت اور جو ہے نا اصلاح کرنے والے وہ نہیں ہے، بس صرف پوسٹ مین ہیں، وہ لا کے پہنچانا ہے۔ اتنا وسیع علم مسلی کے لیے ضروری ہے، نہ کہ فقط قاصد کے لیے۔ کلکٹر کے یہاں سارے احکام ڈاک خانے کے ذریعے آتے ہیں، مگر ان کے مرتبوں میں فرق ہے، اسی لیے فرشتے نبیوں کے استاد نہیں بلکہ ان کے خدمت گار اور پیغام رسا ہیں۔ اس لیے بارہا حضرت جبرائیل نے شکل انسانی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، یعنی ان کا کام ہی ہے، وہ پوسٹ مین ہے، وہ صرف ڈیلیور کرنا ان کا کام ہے، استاد بننا نہیں ہے، اتنا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ چھٹا اعتراض، اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سارے علوم فرشتوں کو سکھا دیے، اگر فرشتوں میں اس کی قابلیت نہ تھی تو پھر انہیں اتنا علم کیسے آ گیا؟ جواب، اس کا جواب انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، آگے بات کریں گے اس کی۔ ساتواں اعتراض، جب فرشتے انسانوں پر خلافت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے ہم جنس نہیں، تو چاہیے کہ انسان بھی جنوں فرشتوں وغیرہ پر خلافت نہ کریں، حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ یہ سوال ہوا دے، اس کا جواب، ان کو خلافت نہ ملنے کی وجہ ان کے علم کی کمی ہے، نہ کہ محض جنسی اختلاف، چونکہ انسان سارے مخلوقات میں افضل اور اکمل ہے اور بڑا اپنے چھوٹے پر حکومت کر سکتا ہے، اس لیے انسانوں کو جنوں پر، فرشتوں پر، ہر وہ چیز پر اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیت کی جو ہے نا تفسیر ہوئی، چھوٹی سی آیت اگلی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انہوں نے کہا، پاکی ہے تجھے، نہیں ہے علم واسطے ہمارے مگر وہ جو سکھایا تو نے ہم کو، تحقیق تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ لفظی معنی ہوئے۔
اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہے کہ بولے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب یہ فرشتوں کا جواب ہوا۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ کے جواب کا ذکر ہوا، سننے والے کو انتظار تھا کہ فرشتوں نے کیا عرض کیا۔ اب اس آیت میں ذکر ہے، یا یوں کہو کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے، اب فرشتوں کے جواب کا ذکر فرمایا گیا۔ قالو اظہاریہ ہے کہ تمام ملائکہ نے ایک زبان ہو کر یہ عرض کیا، ہر ایک نے براہ راست یا بعض مقربین نے، سب کی طرف سے۔ سبحانکا، یہ لفظ سبح سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تیرنا۔ کلو فی فلکن یسبحون، چونکہ تیرنے والا کنارے سے دور نکل جاتا ہے اس لیے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور چونکہ جو ذات عیوب سے پاک ہو وہ تمام برائیوں سے دور ہوتی ہے اس لیے پاکی کے معنی میں اس کا استعمال ہوا۔ اصل میں عبارت یوں تھی، نسبحک سبحانک، یعنی ہم تجھ کو پاک جانتے ہیں۔ پاک جاننا، پھر سبحان کا کاف کی طرف مضاف یعنی ملا دینا، سبحانہ کا ہو گیا نا، کاف ملا دیا کیا گیا اور فعل گرا دیا گیا، اس کا ورب جو ہے نا گرا دیا گیا۔ فرشتوں نے یہ الفاظ یا تو اس لیے بولے کہ بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ اگر کچھ عرض کرنی ہو تو پہلے رب کی حمد کی جائے، اس لیے ہم ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے پہلے سبحانہ کا بولتے ہیں۔ اس لیے رکوع میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پہلے سبحانہ لفظ آیا، پھر سجدے میں کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی لیے نماز سب سے پہلے سبحان پڑھتا ہے اور بعد میں کچھ عرض کرتا ہے، یا اس لیے کہ تعجب کے موقع پر بھی سبحان بولا جاتا ہے، بولتے ہیں سبحان اللہ، دیکھتے ہی بولتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا سبحانک تبت الیک، یونس علیہ السلام نے عرض کیا تھا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ فرشتے بھی اپنے گزشتہ سوال کی معذرت کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے بھی کہا، یا اس لیے کہ وہ اس لفظ سے اپنا مقصد عرض کر رہے ہیں کہ خدا وند ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک جانتے ہیں کہ تو نے آدم علیہ السلام کو بلا وجہ زیادہ علم دے دیا اور ہم کو کم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو بقدر قابلیت علم عطا فرمایا، بے شک ہم میں قدر علم کی استطاعت ہی نہیں ہے، کمی ہمارے لینے میں ہے نہ کہ تیری عطا میں۔ کیا پیارا جواب ہے، دیکھو سبحان اللہ۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا نہایت عمدہ طریقے سے اقرار کیا کہ مولائے ہم بذات خود تو تمام کمالات سے خالی ہیں اور علم بھی ایک کمال ہے، ہم میں کچھ کمال ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، چونکہ اس علم کی طرف سے عطا نہیں ہوئی ہے اس لیے ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے حضور محض اپنی اٹکل اور قیاس سے کچھ کہہ دیں۔ مولا ہم کو اپنی کم علمی کا اقرار ہے، علم سدھا قسم کے ہیں جن میں سے بعض عقلی ہیں بعض نقلی، مگر یہ سارے علم ملتے ہیں رب کی عطا سے، اس لیے لا علم میں جنس علم کی نفی ہے، جیسا لا الہ الا اللہ میں لا نبی بعدی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدایا کوئی چیز سکھا کر امتحان لیا جاتا ہے، جب تو نے ہمیں ان کے نام سکھائے ہی نہیں تو ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے انکا انت العلیم الحکیم، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کامل حکمت والا، تو ہر ایک کی قابلیت اور لیاقت بھی جانتا ہے، اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے، کس قدر علم کے لائق ہم تھے وہ ہم کو دیا، اور جس کے لائق آدم علیہ السلام تھے وہ ان کو چوٹیوں کو کن اور ہاتھی کو من دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس کا پورا جو کئی اس میں نقطے کھلتے ہیں۔ ایک تو فرشتے کیا بولے کہ یہ نہیں بولے کہ یا اللہ تو ہم کو کیوں نہیں دیا پورا علم، بولے ہم کو بھی دیتا تو کیا تھا۔ آج کل ہوتا ہے نا بہت سارے، ہم کئی دفعہ جو ہے ایسی باتیں کر جاتے کفریہ باتیں زبان سے اپنی، کہ بھئی بولے ان کو ملا ہم کو نہیں ملا، اللہ ہم کو دیتا تو ہم بھی کرتے، ہم اس سے اچھا کر دیتے۔ تو یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی برتری کوئی فضیلت اگر ملنی ہے تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے، وہ کوئی علم سے کسی چیز کو جاننے سے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس رکھنے سے جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ صرف جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس کے قابل ہے، کس میں کتنی جو ہے نا لیاقت ہے، اس حساب سے اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو جو ہے نا علم سے نوازا تو اس کے اندر وہ قابلیت ہے، کسی کو جو ہے نا مال سے نوازا اس کے اندر وہ قابلیت ہے، کسی کے اندر کوئی جو ہے نا یعنی اسکل سے نوازا، کسی کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے نا یعنی وہ ایسا کام جانتا ہے بہترین جو کوئی نہیں کر سکتا، تو وہی اس کے اندر وہ قابلیت اس اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، یعنی ہنر جس کو کہا جاتا، تو وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا ملا۔ اس لیے فرشتے کیا خوب ہم کو سکھا رہے تھے، یہ سکھا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مت بولو کہ اللہ تو ہم کو بھی دیتا نا ہم بھی یہ کرتے، بلکہ یہ بولو کہ بے شک ہم جس کے قابل تھے مولا تو نے عطا کیا، بس تیرا فضل ہم کو مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا پیاری بات. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ سمجھ گئے کہ اس میں ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیز کا لیا جاتا ہے. انہوں نے بے غرضہ اور بلا تعمل اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، مگر اس نفیس طریقے سے کہ سبحان اللہ، بظاہر تو رب کی حمد کی، لیکن اس حمد میں حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی، نہ کہ رب کی طرف. یعنی یہ نہ کہا کہ مولا تو نے ہمیں بہت کم کم علم دیا آدم علیہ السلام کو زیادہ، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنے ہی علم کی طاقت تھی جتنا تو نے عطا فرمایا، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. کبھی یہ نہیں بولے کہ بھائی اگر آدم صاحب کو اتنا دے دیا ہم کو دے تو ہم بھی کرتے تھے مثال کے طور پر، بلکہ کھلا بڑی پیاری چیز سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اور پھر بولتے کہ یا اللہ ہم جس کے قابل تھے تو نے وہ ہم کو عطا کیا. شیطان نے یہ کہا کہ بما اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ تو مردود ہوا. اور یہ سب محبوب رہے، خیال رہے کہ یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے، شیطان اس میں شامل نہیں. وہ تو اس وقت حاسد ہو چکا تھا، سجدہ نہ کر کے اس کا حسد ظاہر ہوا. یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی اشیاء کے نام نہ بتا سکا، اس لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اپنا نار سے پیدا ہونا بیان کیا، یعنی آگ سے پیدا ہونا بیان کیا، نام بتانے کی جرات نہ کی. اب جو شخص کہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے وہ اس آیت کا منکر ہے. اس کا علم تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. کیا پیارا نقطہ دیکھو بیان ہوا یہاں پہ. پھر بہت سارے ایسے عالم وغیرہ ہیں جو ہے نا، یعنی کوشش میں لگے رہتے کہ جو ہے نا کیسا نبیوں کی جو ہے نا، یعنی ان کی جو ہے نا بے حرمتی کریں، یا جو ہے نا ہمیشہ خالی بس گرانے پہ گھٹانے پہ لگے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بولتا ہے رفعنا لک ذکرک، اور ہم ذکر بڑھانے میں لگے ہیں. تو یہ اس آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کو بھی وہ نام وہ بھی نہیں بتا سکا تھا، یعنی جو آدم علیہ السلام کو ظاہری میں اللہ تعالیٰ عطا کیے تھے اس کا بھی کروڑواں حصہ وہ نہیں جانتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ کیسا ہو سکتا بھائی؟ اور اگر جو لوگ یہ بولتے ہیں نا تو یہ سیدھا سیدھا وہ آیت کے منکر ہیں قرآن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. ایک یہ کہ دعا سے پہلے رب کی حمد ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ نے پہلے سبحانہ کا کہا، بعد میں کچھ عرض کیا. دیکھو کیا پیاری بات معلوم ہوئی. تو ہمیشہ دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو. ہاتھ اٹھاتے مولا یہ ہونا، مولا وہ ہونا، مولا میرے کو یہ ہونا، مولا یہ تکلیف ہے دور ہونا، وہ تکلیف، ایسا طریقہ نہیں ہوتا. پہلے تعریف بیان کرو اللہ کی. دوسرا یہ کہ جس قسم کی دعا ہو اسی قسم کی حمد کرے. مثلا اگر دعائیں مغفرت کرنا ہے تو عرض کرے کہ مولا ہم سب گناہ گار ہیں اور تو غفار. اگر رزق مانگنا ہے تو عرض کرے مولا ہم سب فقیر ہیں اور تو غنی رزاق. واہ واہ واہ، کیا پیارا انداز ہے. یعنی پہلے جو ہے نا اس کو بولے کہ تو غنی رزاق ہے مولا، ہم فقیر ہیں ہم کو عطا کر. تو غفور الرحیم ہے، بولے ہمیں تو معاف کر فرما، ہماری مغفرت فرما. تیسرا یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے قصور کے ماننے میں حجت اور مولا کے فضل و کرم کا انکار نہ کرے، کبھی حجت نہ کرے، مولا کے فضل و کرم کا انکار کبھی نہ کرے. چوتھا یہ کہ بڑے سے بڑا عالم اگر کسی مسئلے میں ناواقف ہو تو اپنی عزت رکھنے کے لیے غلط جواب نہ دے، بلکہ اپنی کم علم کا اقرار کریں، کیونکہ اسی میں عزت ہے. کیا پیاری بات ہے. یعنی آج کل اکثر یہ ہو گیا کہ آپ کو نہیں بھی معلوم ہے نا تب بھی آپ بحث کرنے لگ جاتے. اور فرشتے کیا سکھا رہے؟ جو نہیں معلوم ہے تو اقرار کر لو، چپ ہو جاؤ، بولے مجھے نہیں معلوم، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اسی سے آپ کی عزت بڑھ جاتی. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی حکایت ہے کہ ایک عالم سے برسر ممبر کوئی مسئلہ پوچھا گیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر نہیں. تب سائل نے کہا جب آپ جاہل ہیں تو ممبر پر کیوں بیٹھ گئے؟ دیکھو سوال کرے اور جواب بولے مولانا بولے مجھے نہیں معلوم، تو بولے ممبر پر کیوں بیٹھے پھر جاہل ہو کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس قدر علم سے ممبر پر بیٹھا، یعنی جتنا علم اللہ نے عطا کیا ممبر پر بیٹھا. اگر میں جہالت سے کام لیتا تو آسمان پر پہنچ جاتا. اللہ اللہ. بولے کیا پیارا جواب ہے. بولے جتنا علم جاتا اسی وجہ سے جو ہے ممبر پر بیٹھ گیا، اگر جاہل ہوتا تو آسمان پہ پہنچ جاتا. پانچویں یہ کہ کس شخص کو بغیر فضل مولا علم غیب نہیں مل سکتا. جو شخص کے علم نجوم یا کہانت وغیرہ سے علم غیب حاصل کرنا چاہے وہ جاہل ہے، کیونکہ ملائکہ نے عرض کیا لا ما علمتنا، تفسیر کبیر. لہٰذا جو شخص کسی مخلوق کو بغیر عطائے الہی ایک چیز کا بھی علم غیب مانے وہ بے دین ہے. یعنی علم کا جاننا، غیب کی باتیں جاننا، یہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا سے ہے، اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ورنہ وہ جہالت ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ کوئی علم بھی حق تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا. کتابیں پڑھنا، وعظ سننا، علماء کے پاس حاضر رہنا، یہ سب محض اسباب ہیں، اصلی چیز مسبب الاسباب کے قبضے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے دعا میں بولتا نا یا مسبب الاسباب، بولے میرے لیے اسباب پیدا فرما تاکہ تیرے فضل سے میں وہ سیکھ سکوں، میں وہ حاصل کر سکوں، میں وہ جان سکوں. چھٹا یہ کہ حکمت کو بھی علم کے معنی میں بولا جاتا ہے اور کبھی دوسرے معنی میں بھی، یہاں دوسرے ہی معنی میں استعمال ہوا، ورنہ علیم کے بعد حکیم فرمانے سے کچھ فائدہ نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا پیاری گفتگو ہے، کیا پیارا انداز بیان ہے.
کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے سوال، پھر کیسا فرشتوں اس کا جواب دیتے ہیں، کیسا انکساری سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں سے ہم کو کیا پتا چلتا کہ یہی چلتا کہ جو ہے نا، یعنی پہلی چیز تو ہر وہ چیز جو ہے نا اللہ کے فضل سے ہے، اس کے کرم سے ہے، جب وہ چاہے تو جو ہے نا وہ چیز ہو سکے، ورنہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ بھی بتایا، اور یہ چیز ہم کو سیکھنے سے کیا ملتی کہ بھائی اگر غرور یعنی کوئی چیز نہیں جاننے پہ جو ہے نا غرور کرنا نہ کرنا، وہ شیطانیت ہے، وہ آپ کو مردود بنا دے گا، اور انکساری سے اس کو ایکسیپٹ کر لینا جو ہے نا آپ کو فرشتہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.